بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 1299 میں قائی قبیلے کے سردار عثمان نے ایک آزاد مملکت کی بنیاد رکھی جو کہ کسی کے سائے میں نہیں آتی تھی، جس کا خواب اس نے اپنی جوانی میں دیکھا تھا کہ اس کے سینے سے ایک چنار کا درخت نکلتا ہے اور اس کی شاخیں مشرق و مغرب میں پھیل جاتی ہیں۔ آزاد مملکت سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک پراپر امپائر یا سلطنت نہیں تھی اور نہ ہی اس کا حاکم سلطان کہلاتا تھا، بلکہ اس کا نام ترک زبان میں بیلک تھا۔ آزاد ہونے کا مقصد یہ تھا کہ آج سے سردار عثمان کسی کے انڈر نہیں آئے گا اور نہ ہی کسی کو محصول ادا کرے گا۔ حالانکہ اس دور میں اس سے بڑے بڑے سردار بھی تھے جن کے پاس عثمان سے زیادہ سپاہی موجود تھے۔ دھیرے دھیرے سردار عثمان نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور بیزنٹین امپائر کے کافی علاقوں اور قلعوں کو فتح کر لیا۔ سن 1326 میں برسا قلعے کے محاصرے کے دوران سردار عثمان اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور ان کے بیٹے اورحان غازی نے برسا قلعے کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کو آفیشلی ڈکلیئر کیا اور عثمان کے نام کا سکہ جاری کیا، اور یہاں تک کہ ایک باقاعدہ فوج کو منظم کیا اور وہ سب تمام کام شروع کیے جو کہ ایک سلطنت کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ترکوں کی اس عظیم الشان سلطنت کے بارے میں بتائیں گے جس کو آٹومن امپائر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو کو شارٹ رکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ معلومات آپ کو فراہم کی جائیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل Islam@GS کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اورحان نے اپنے آپ کو سلطان ڈکلیئر کیا، لیکن اس نے اپنے فادر عثمان غازی کو پہلا اور خود کو دوسرا سلطان ترتیب دیا۔ بیزنٹین امپائر نے برسا کو کھونے کی وجہ سے مغربی اناطولیہ میں اپنے کنٹرول کھو دیا۔ سن 1387 میں عثمانیوں نے ایک انتہائی اہم شہر ٹیسالونوسکی کو وینس کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ اس کے بعد انہوں نے 1389 میں کوسوو پر قبضہ کر کے اس خطے سے سربیا کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، جس کے بعد عثمانیوں کو یورپ میں انٹر ہونے کا راستہ مل گیا۔ 1396 میں عثمانیوں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے نکوپولس کی جنگ ہوئی۔ عثمانیوں کو اس جنگ میں فتح ہوئی۔ اس جنگ کو مڈل ایجز کی آخری بڑی صلیبی جنگ کہا جاتا ہے۔ عثمانی سلطان بایزید I نے 1389 سے 1402 کے درمیان آٹومن امپائر کے سائز کو ڈبل کر دیا، جس کی وجہ سے سلطان بایزید کو تھنڈر بولٹ کہا جانے لگا۔ بدقسمتی سے سلطان بایزید کو تیموری سلطنت کے ہاتھوں شکست ہوئی اور امیر تیمور نے سلطان بایزید کو گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد سلطان کے بیٹوں میں تخت کے لیے جنگ شروع ہو گئی۔ یہ سلطنت عثمانیہ کی 600 سالہ تاریخ میں پہلی اور واحد خانہ جنگی تھی جو کہ 11 سال تک جاری رہی۔ آخر کار یہ محمد I تھا جس نے اس خانہ جنگی کو ختم کر کے سلطنت عثمانیہ کو بحال کیا۔ سن 1430 سے 1450 کے درمیان محمد I کے بیٹے سلطان مراد II نے انقرہ کی جنگ میں کھوئی ہوئی زمینوں کو تیموریوں سے واپس لے لیا۔ سلطان مراد نے صلیبیوں کی آخری جنگ میں ہنگری کے بادشاہ کی متحدہ فوجوں کو شکست دی اور کوسوو میں 1448 میں صلیبیوں کی طرف سے کیے گئے دوسرے حملے میں انہیں شکست سے دوچار کیا۔ سلطان مراد II کے بیٹے محمد فاتح نے صرف 21 سال کی عمر میں 29 مئی 1453 کو اپنی جنگی مہارت سے کانسٹنٹینوپول کو فتح کر لیا، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی بھی کی تھی کہ مسلمان ایک دن قسطنطنیہ ضرور فتح کریں گے۔ محمد فاتح نے اس شہر کا نام تبدیل کر کے اسلام بول رکھا، جو بعد میں استنبول کے نام سے جانا جانے لگا۔ استنبول سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بن گیا اور یہ شہر تجارت اور ثقافت کا ایک بین الاقوامی مرکز بن گیا۔ سلطان محمد فاتح نے 1453 سے 1481 تک حکومت کی اور اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا بایزید II سلطان منتخب ہوا۔ کانسٹنٹینوپول کی فتح کے بعد آٹومن امپائر کے عروج کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ آٹومنز جنوب مشرقی یورپ اور مشرقی بحیرہ روم میں ایک اہم طاقت کے طور پر ابھرے۔ کرسچنز کے اس وقت دوسرے بڑے فرقے آرتھوڈاکس نے وینس کی حکمرانی پر آٹومنز کو تسلیم کیا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کے عروج کا آغاز ہوا، کیونکہ آٹومن امپائر نے کبھی بھی کسی مذہب کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ ان سب کو اپنے مذہب اور عبادات میں مکمل آزادی دی۔ 1517 تک سلطان سلیم I کے دور حکومت میں آٹومنز نے بہت ہی کم عرصے میں مصر، شام، عرب اور فلسطین کو فتح کر لیا۔ سلطان سلیم نے قاہرہ پر قبضہ کر کے آخری مملوک سلطان کو پھانسی پر لٹکا دیا اور خود کو اسلامی دنیا کا نیا خلیفہ قرار دے دیا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ اب خلافت عثمانیہ بن گئی تھی۔ ان فتوحات کی وجہ سے آٹومن پوری دنیا کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بن گیا، کیونکہ کوئی بھی آٹومن امپائر کو کراس کیے بغیر ایسٹ یا ویسٹ میں نہیں جا سکتا تھا۔ آٹومنز یورپ اور ایشیا کے درمیان بڑے بڑے سمندری تجارتی راستوں کو کنٹرول کر رہے تھے۔ آٹومن نیوی نے سمندری تجارتی راستوں کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ اٹلی شہر کے سیاح اور ایجین سے بحیرہ روم کی جھڑپیں کرتے تھے۔ انڈین اوشین اور ریڈ سی پر
पुर्तगालियों से मुकाबला करते थे। इसके बाद शुरू होता है सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट का दौर, जो कि 1520 से 1566 तक था। इस दौर में ऑटोमन एम्पायर अपनी पीक पर थी और उस वक्त न सिर्फ मुस्लिम बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर बन गई थी और अपनी शान व शौकत के उरूज पर थी। खलीफा सुलेमान ने कानून का एक नया निज़ाम बनाया जिसने जस्टिस सिस्टम को फेयर और एफिशिएंट बनाया। उन्होंने आर्ट्स और लिटरेचर को प्रमोट किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी एम्पायर की हर डायरेक्शन में टोटल 13 छापा मार कैंपेन्स चलाई। खलीफा सुलेमान ने 1526 में मोहाक्स की जंग जीतने के बाद हंगरी और दीगर यूरोपीय टेरिटरीज में उस्मानी हुकूमत कायम की। खलीफा सुलेमान ने बगदाद को पर्शियंस के हाथों से छीन लिया और पर्शियन गल्फ में अपनी नेवी को भेजकर मेसोपोटामिया पर कंट्रोल हासिल कर लिया। ऑटोमन एम्पायर ने खलीफा सुलेमान द मैग्निफिसेंट के दौरे हुकूमत के इख्तिताम तक 1.5 करोड़ अफराद को शुमार किया। अजीम ऑटोमन एम्पायर के जवाल का आगाज सन 1600 से शुरू हो गया था। ऑस्ट्रिया और पर्शिया की मिलिट्री कैंपेन्स की वजह से ऑटोमन एम्पायर की फौजें बहुत वसी इलाकों में बिखरी हुई थीं। इन कैंपेन्स की वजह से एम्पायर के वसाइल ने मशरकी और मगरबी सरहदों पर डिफेंस के इंतजाम पर बहुत ज्यादा असर डाला। इसके नतीजे में तिजारती काफिलों की हिफाजत उसकी नेवी के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। 1912 और 1913 तक ऑटोमन एम्पायर ने बल्कान की जंग में अपने तमाम यूरोपीय इलाके खो दिए। 1914 में उस्मानी सल्तनत वर्ल्ड वॉर 1 में मरकजी ताकतों की तरफ से दाखिल हुई और अक्टूबर 1918 में इसे शिकस्त हुई। खलीफा के टाइटल को 1922 में ऑफिशियली तौर पर ख़त्म कर दिया गया और इस तरह एक ज़माने की ताकतवर और अजीम ऑटोमन एम्पायर का बाज़ाब्ता तौर पर खात्मा हो गया। खिलाफत की बाकी मानदा ज़मीनें 29 अक्टूबर 2023 को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की हुकूमत में रिपब्लिक ऑफ टर्की बन गई। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क कौन था, इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, सो सब्सक्राइब। ऑटोमन एम्पायर ने 600 साल से ज़ायद अरसे तक हुकूमत करने के बाद एक शानदार लेगेसी छोड़ी। इन्हें इनके शानदार फौजी गलबे, जिद्दत, नस्ली तनों, मजहबी रवादारी और अब तक कायम फ़न तामीर के कमालात के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी और मुकम्मल तहकीकी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।